خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں کہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے امریکی سازش کے بیانیے سے ہوا نکال دی۔ کہتے ہیں آئی بی نے انہیں 4 ماہ پہلے بتا دیا تھا کہ حکومت جا رہی ہے۔ 24 نیوز کے پروگرام دستک میں گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے عمران خان کی جانب سے جاتے جاتے معاشی بارودی سرنگیں بچھانے کا بھی اعتراف کیا۔ کہا کچھ تو تھا کہ عمران خان نے جاتے وقت تیل اور گیس کی قیمتیں کم کر دی۔ یہ خان کو پتا تھا کہ یہ سارا ملبہ گرنا ہے، اور جو جسے ہم کہتے ہیں بارودی سرنگیں بچھا گئے، کچھ اس میں تھا نا، جو اس نے 10 روپے گیس اور بجلی کی قیمت ختم کر دی، وہ بھی پرائم منسٹر تھا۔ مجھے آئی بی نے 4 مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ آپ جا رہے ہیں۔ جو میں نے عمران خان، اس نے کہا مجھے پہلے کا پتا ہے۔ مجھے آئی بی کی طرف سے یہ 4 مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، لیکن میں نے 2-3 مہینے انتظار کیا کہ آئی بی کی رپورٹ بعض اوقات سنی سنائی بھی ہوتی ہے اور ہوائی بھی ہوتی ہے۔ شیخ رشید کے اس بیان کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب۔ بہت شکریہ نوید صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، امریکی سازش کے بیانیے پر جو ہے وہ سیاست کی جاتی رہی۔ عمران خان صاحب اپنے جو خطابات ہیں ان میں ابھی تک امریکی سازش کا یہ راگ الاپتے ہیں، لیکن آج شیخ رشید صاحب تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 4 ماہ پہلے انہیں بتا دیا گیا تھا۔ اگر انہیں بتا دیا گیا تھا تو پھر ڈیفینیٹلی خان صاحب کو بھی پتا ہوگا۔ 100% پتا تھا ان کو، اور اسی لیے وہ کوششیں کر رہے تھے، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی منتیں کر رہے تھے کہ عدم اعتماد آپ نہ لائیں، ہم کوئی درمیانی راستہ نکال لیتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے، خود آپ کے چینل پر چل چکی ہے یہ خبر کہ پراپرٹی ٹائکون سے بھی انہوں نے رابطہ کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے محنت سماجت کرتے ہیں اور میرے لیے کوئی راستہ بن جائے۔ تو ان کو بخوبی اس بات کا علم تھا کہ ان کی پارٹی کے اندر ایک بغاوت ہو چکی ہے اور اپوزیشن آئینی طریقہ کار کے مطابق تحریک عدم اعتماد لا رہی ہے۔ جہاں تک یہ امریکی سازش کا بیانیہ ہے، یہ تو بڑے کیٹیگوریکلی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی آ چکا ہے معاملہ کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی۔ وہ عمران خان کو امریکہ سے ہٹا کے کیا کرنا ہے، ان کو نہیں پتا کہ پوزیشن کیا ہے پاکستان کا۔ تو وہ ایک بیکار سی بات تھی اور جھوٹ ہے، اور لیکن جھوٹ تو چونکہ وہ ہر بات میں بولتے ہیں، ہر بات میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں وہ جھوٹ نہ بولتے ہو۔ تو انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن وہ دیکھیں کہ آج شیخ صاحب نے یہ بات کر دی ہے، لیکن ادروائز بھی وہ امریکی سازش کا بیانیہ ہر گزرتے دن کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک خالص جھوٹ ہے، تو وہ سکڑتا جا رہا ہے اور گیم ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ اور دیکھیں دوسری بھی بات جو انہوں نے کی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان نے جان بوجھ کر معاشرے والے سے بارودی سرنگیں بچھائیں کہ میری حکومت تو جاری ہے، آگے ملک جانے اور اس کے عوام جانے۔ تو یہ دونوں جو اعترافات انہوں نے کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک میچور سیاستدان ہے، لیکن انہوں نے سچ بولنا چاہیے تھا اور آج انہوں نے سچ بولا ہے۔ ٹھیک، نبی صاحب ساتھ رہیے گا۔ سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، انہیں شامل گفتگو کریں گے۔ سلیم بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، بڑا نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی کہ امریکہ کی یہ سازش ہے، خط بھی لہرائے گئے، لیکن آج شیخ رشید صاحب کا یہ بیان کہ جی 4 ماہ پہلے ہی انہیں بتا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے جان بوجھ کر کہ پاکستان کی معاشی حالت ایسی ہے، یہ معیشت کے لیے بارودی سرنگیں بچھائیں، قیمتیں کم کر دی گئیں۔ سر، اس تمام تر صورتحال پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو کچھ بھی اب کہہ رہے ہیں وہ قوم پر کوئی اثر نہیں ہے ان کا، اس لیے کہ پی ٹی آئی نے چونکہ ان کو ڈسون کر دیا ہے، آلموسٹ جو 25 مارچ میں جو ان کا رول رہا ہے، جو لانگ مارچ تھا، اس کے بعد سے کوئی زیادہ لفٹ انہیں مل نہیں رہی ہے عمران خان کی طرف سے، اس لیے انہوں نے تھوڑا بہت سچ بولنے کا فیصلہ کیا ہے اپنی امپورٹنس بڑھانے کے لیے۔ لیکن جو سچ انہوں نے بولا ہے وہ بہت تلخ حقائق ہیں، جس کے بارے میں بات تو ہو رہی تھی، سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہی تھی، نیشنل میڈیا پہ بھی ہو رہی تھی، لیکن اب چونکہ یہ شیخ رشید صاحب جو ایک انسائیڈر سمجھے جاتے تھے، اہم پوزیشن ہولڈر تھے، وہ انٹیریئر منسٹر تھے حکومت کے، ان کے منہ سے بات آئی ہے، تو میرے خیال سے اب اس سے بڑا سچ کیا ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر اگر وہ یہ دشمنی کر سکتے ہیں قوم کے ساتھ کہ جب انہیں یہ دکھائی دے رہا ہو کہ ان کی کشتی ڈول رہی ہے تو وہ ملک کے مفاد کو زد پہنچائیں، ملک کے مفاد کے خلاف کام کریں، ملک کی اکانومی کو برباد کرنے کے لیے بارودی سرنگیں بچھائیں، اور اس کا انکشاف بھی کوئی پی ایم ایل این لیڈر یا کوئی پیپلز پارٹی کا لیڈر نہیں کر رہا، بلکہ ایک ایسا شخص کر رہا ہے جس کو بہت اعتماد حاصل تھا عمران خان صاحب کا، اور وہ ایک اہم عہدے پر جو ہے وہ فائز تھے۔ تو شیخ رشید صاحب کا شکریہ اس لیے میں ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ کو توفیق تو ہوئی کچھ سچ بولنے کی، اور جو سچ انہوں نے بولا ہے میرا خیال ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ کون محب وطن
لیڈر ہیں اور کون ایسے لیڈر ہیں جو اپنی قوم کا بیڑا غرق کرنے سے بھی باز نہیں رہتے جب تک کہ ان کے اپنے مفاد پر زد پڑ رہی ہو. چونکہ اب وہ حکومت میں نہیں ہیں، لہذا ان کے بارے میں جو کچھ شیخ رشید نے کہا اور جو کچھ آنے والے دنوں میں اور ریویل ہونے جا رہا ہے، اس سے پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ وہ کتنے بڑے انقلابی لیڈر تھے اور کتنا سچ تھا ان کی باتوں میں جو وہ دعوے کرتے تھے پبلک میں. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک، سلیم بخاری صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا. نوید صاحب، آج خان صاحب جو ہے وہ خطاب جب کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی مہنگائی نہیں دیکھی، حالانکہ انہیں پتا ہے کہ انہوں نے جاتے جاتے کیا اقدامات اٹھائے تھے. شیخ رشید صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ بواشی بارودی سرنگیں انہوں نے بچھائی تھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر انہیں پتا تھا کہ میری حکومت جا رہی ہے، پاکستان کے معاشی حالات اگر مزید بدتر ہیں، حکومت میں رہتے ہوئے انہوں نے کچھ نہیں کیا تو اب آنے والوں کے لیے مزید خراب کر کے جاؤں گا. عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا ہے وہ صریحاً ریاست کے ساتھ دشمنی ہے. جب آپ عالمی مالیاتی اداروں سے کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق شرائط طے پا جاتی ہیں پھر اس پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے، ظاہر اس کی گارنٹیز ہوتی ہیں. عمران خان صاحب نے جب دیکھا کہ میری حکومت کو خطرناک ہے، میری اپنی پارٹی بغاوت ہو گئی ہے، تو انہوں نے IMF کے ساتھ نہ صرف بات چیت روکی بلکہ پیٹرول کی قیمت کم کر دی. اسے اگر آپ قانون کے حوالے سے دیکھیں اور پاکستان کی عالمی ساکھ کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ملکی سالمیت سے کھیلنے والا معاملہ تھا. انہوں نے پاکستان کی بطور ریاست کریڈیبلٹی تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی اور ایک سازش ہے، اس پر مقدمہ بنتا ہے، بڑا سنگین قسم کا کیس اس پر بنتا ہے. آج شیخ رشید صاحب جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے بارودی سرنگیں بچھائیں، تو یہ جو وہ تو ایک بات کی تصدیق کر رہے ہیں، لیکن بات سادہ سی ہے کہ کیس ڈھکا چھپا کسی سے بھی نہیں ہے. یہ سارا ایک پلان کے تحت تھا. انہوں نے کہا میں تو جا ہی رہا ہوں، پیچھے سے اتنی بڑی خرابی پیدا کر دوں کہ پورا پاکستان اس میں پھنس کے الجھ جائے اور پاکستان کی عالمی ساکھ برباد ہو جائے اور پاکستان سے کوئی بھی عالمی مالیاتی ادارہ ایگریمنٹ نہ کرے. آپ نوٹ کریں کہ جب عمران خان صاحب کے جانے کے بعد شہباز شریف صاحب سعودی عرب، قطر اور امارات گئے ہیں تو وہاں کی حکومتوں نے انہیں صاف کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ کے یہاں تو صورت بہت پیچیدہ ہے، ہم آپ سے کیسے کوئی ایگریمنٹ کر لیں، آپ تو معاہدہ کر کے پھر جاتے ہیں. دیکھیں یہ اسٹیٹ کے لیول پر ایک بہت سنگین معاملہ ہوا تھا. میں تو سمجھتا ہوں اس سے مقدمات بننے چاہیے. مقدمات بننے میں تاخیر ہو رہی ہے. پچھلی حکومت نے جو ظلم کیے ہیں وہ کسی صورت بھی قابل معافی نہیں. ٹھیک، بخاری صاحب ابھی خان صاحب جو ہے اس مہنگائی کے معاملے پر اپنی سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی جس طرح سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ جی ماضی میں ہم نے اتنی مہنگائی نہیں دیکھی، حالانکہ جب پیٹرول کی قیمتیں عمران خان صاحب کے دور میں بڑھتی تھیں تو وہ تمام تر جو خطے کے ممالک ہیں ان کے ساتھ وہ کمپیریزن کرنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے کہ فلاں ملک میں اتنے روپے لیٹر ہے اور ہمارے یہاں پہ اتنے روپے لیٹر ہے. اگر موازنہ ہی کرنا ہے تو بھارت میں تو آج سر پاکستانی کرنسی کے حساب سے 270 روپے فی لیٹر میں فروخت ہو رہا ہے. تو یہ سب کچھ کیا دھرا ان کا ہے، اس کے باوجود اس طرح کی جو ہے باتیں کی جا رہی ہیں. دیکھیے جھٹائی اور بے شرمی کا کوئی علاج نہیں ہے. اگر ایک شخص اتنی اہم ذمہ دارانہ عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا اور جو اپنے دور حکومت کے بیچ بھی جھوٹ بولتا رہا ہو صبح سے شام تک، اور اب جب اس کے پاس اقتدار نہیں رہا ہے وہ جس قسم کی درفنسریاں چھوڑ رہے ہیں، یعنی کوئی حقائق سے ان کا زمینی حقائق سے تو کبھی ان کا کوئی تعلق رہا ہی نہیں ہے. وہ مہنگائی ان کے دور میں تھی تو ٹھیک تھی، جسٹیفائیبل تھی. اب مہنگائی ہو رہی ہے جو ان کے فیصلوں کی، ان کے پالیسیوں کا شاخسانہ ہے تو وہ غلط ہے. وہ عجیب و غریب یعنی ذہنی خلفشار کا شکار ہیں آج کل. وہ بائی الیکشن سے اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ ان کی مرضی کا الیکشن کمیشن ہونا چاہیے، ان کی مرضی کے ریٹرننگ آفیسر ہونے چاہیے. وہ اپنے جنرل الیکشن سے بھی اسی طرح ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک پارٹی کی خوشنودی کے لیے چیف الیکشن کمیشنر کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. وہ ایک ایسے انوکھے لاڈلے ہیں جو ہر چیز کو اپنی سوٹنگ کے مطابق چاہتے ہیں. تو ملک کا مستقبل جو ہے ایسے ہاتھوں میں دیا جانا جو ہے اسے آپ بس ملک کی بدقسمتی ہی کہہ سکتے ہیں. اور اب چونکہ ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ زمینی حقائق ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کی پارٹی کی پذیرائی پنجاب کے اندر جو ہے وہ آلموسٹ سب زیرو لیول پر پہنچ گئی جب 25 مئی کو صرف 2 خواتین نکلی پورے پنجاب سے جو 12 کروڑ آبادی کا ملک ہے، اور جس کے بارے میں خان صاحب کے دعوے یہ تھے کہ یہاں انہوں نے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے. کدھر گئی ان کی ٹائیگر فورس، کدھر گئے ان کے وہ سارے لیڈر جو اپنی مرضی سے خواہش کے مطابق گرفتاریاں دے کے محفوظ جگہ پر جا چکے تھے.
तो ये सारी रियलिटी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो कुछ मानने के लिए तैयार नहीं, वो जिस माइंड सेट में है उसी में रहना चाहते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी तबाही का बायस है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की अफवाहों पर शहर-ए-कायद के पेट्रोल पंप्स पर रश लग गया। शहरियों की बड़ी तादाद गाड़ियों मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवाने में मसरूफ है। इसी बारे में शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की अफवाहों पर अवाम की बड़ी तादाद पेट्रोल पंप्स पर उमड़ आई। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों के पेट्रोल पंप पर अवाम का जमे गफीर नजर आया। लोगों की बड़ी तादाद लाइनों में लगकर गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते दिखाई दी। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। बोले पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने नींदें उड़ाकर रख दी हैं। हुकूमत ने रिलीफ देने के बजाय मजीद मुश्किलात बढ़ा दी। हम तो वाकई बड़े परेशान हो गए। बाकी तो ये खबर फैली थी कि पेट्रोल 30 रुपये बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोग घरों से निकल आए और आवाम को परेशान करना है। उन्होंने नोट कमाना है, यही टाइम है उनके पास। आवाम क्या करे, आवाम ने यही करना है। और जो निचला तबका वो तो वैसे ही मर गया। सर बस जैसा कि आपको पता है कि दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, सारे गाँव छोड़ के आ गए पेट्रोल की वजह से। दिन ब दिन पेट्रोल की सूरत बढ़ती जा रही है, बस इसी हवाले से। उधर शहरियों ने गाड़ियों की टंकियां फुल कराई तो वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की तरदीद कर दी। अपने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि पेट्रोल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। कैमरामैन मोहम्मद रमीज के साथ शाहजेब हुसैन, 24 न्यूज, कराची। कराची में बिजली का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। शहर में पीक आवर्स में बिजली का शॉर्ट फॉल 400 से 500 मेगावाट तक जा पहुंचा है कि इलेक्ट्रिक शहर को 2750 मेगावाट बिजली फराहम कर पा रही है। मुतादिद इलाके ऐसे हैं जहां पर शदीद लोड शेडिंग की जा रही है कि इलेक्ट्रिक को सस्ती मकामी गैस की सप्लाई ताहाल सिफर है। ज़राए का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 15 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। कराची वालों के लिए बिजली महंगी करने की तैयारी कर ली गई कि इलेक्ट्रिक ने बिजली 4 रुपये 86 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे दी है। टैरिफ बढ़ाने की दरख्वास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई है। नेपरा में बिजली का निर्ख समात 14 जून को। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पॉलिसियों में तसलसल के लिए मिसाक़े मईशत नागुज़ीर करार दे दिया। स्टेक होल्डर्स मिलकर मिसाक़े मईशत पर फैसला करें। प्री बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मौशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। ऐसे अहदाफ तय किए जाएँ जिन्हें तब्दील न किया जा सके। सूबों से मिलकर जामे मौशी प्लान बनाया जाएगा। तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। मैं ये कह रहा हूँ कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी आए, बैठें, इसके ऊपर एक फैसला कर लें। तमाम स्टेक होल्डर्स इसके ऊपर बैठें। चाहे एक पार्टी आए, अपना टेन्योर पूरा करे और फिर इलेक्शन हो और फिर अवाम जिसको भी मौका दें, वो जो गोल्स हैं उनको कोई चेंज ना कर सके। आपने ज़राअत को आपने बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना है। मेरा ये ईमान है कि ज़राअत इज़ वन एरिया विच कैन टर्न अराउंड पाकिस्तान इकोनॉमी। हमने बड़े सख्त फैसले किए हैं, बड़े वेरी कोई आसान नहीं था ये कोलिशन गवर्नमेंट के लिए। फेडरेशन सूबों के साथ मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हमें बनाना होगा ताकि सूबे और वफाक मिलकर, चाहे वो एग्रीकल्चर है या वो इंडस्ट्री है, चाहे वो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, चाहे वो एक्सपोर्टेड ग्रोथ है आपकी, वो सबको मिलकर करना होगा। गवादर की शहरियों को पानी नहीं मिलता, गवादर शहरियों के पास बिजली नहीं है। एयरपोर्ट ग्रांट दी गई, वो एयरपोर्ट आज भी 5 साल बाद 36% बना है। और वज़ीर-ए-आज़म की अपील पर बिजनेस कॉन्फ्रेंस ज़ाफ़राने ज़ार हो गई। शहबाज शरीफ ने मुख़य्यर शुरका से खाने का बिल अदा करने की अपील की। अपील पर हॉल कहकहों से गूंज उठा। वज़ीर-ए-आज़म को बताना पड़ा कि वो संजीदा हैं, मजाक नहीं कर रहे। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप आए और मैंने भी बड़ा आपकी समा खराशी की। आपकी खाना भी आपको, चूहे आपके पेट में दौड़ रहे होंगे, तो खाना बनाया कि नहीं बनाया? और खाना तो बनाया, चूँकि अब हम चले गए हैं ऑस्टेरिटी की तरफ, तो आप में से कोई अपना साहिब हैसियत खाने का बिल भी आप ही दे देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। No, but I am not joking, I am serious.
نون لیگ اور پیپلز پارٹی پنجاب کے ضمنی انتخابات مل کر لڑنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ آصف زرداری اور حمزہ شہباز کی ملاقات میں بڑا فیصلہ ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی ملاقات میں موجود تھے۔ سابق صدر نے حمزہ شہباز کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ دونوں جماعتوں میں ورکنگ ریلیشن شپ مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد عوام کی خدمت کے لیے ہے۔ پیپلز پارٹی اتحادی جماعت ہے، ساتھ لے کر چلیں گے۔ آصف علی زرداری نے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا۔ شیخوپورہ میں پی پی 140 ضمنی الیکشن کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری دن ہے۔ حلقے میں 30 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے ہیں۔ امیدوار آج دوپہر 3 بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکتے ہیں۔ پی پی 140 کی سیٹ پی ٹی آئی کے ایم پی اے میاں خالد محمود کے ڈی سیٹ ہونے کی وجہ سے خالی ہوئی تھی۔ پی پی 140 شیخوپورہ سمیت پنجاب میں 20 نشستوں پر ضمنی الیکشن 17 جولائی کو ہوگا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے نائب افسران، ان کے بچوں، بہن بھائیوں اور والدین کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا حکم دے دیا۔ نائب افسران کی تنخواہوں اور مراد کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئیں۔ اجلاس میں چیئرمین پی اے سی نور عالم خان اور ڈی جی نیب سندھ میں تلخ کلامی ہوئی۔ نور عالم خان نے کہا کہ جو ادارہ حکومت ایک پیسہ بھی لے گا اس کا آڈٹ ہوگا۔ ڈکلیریشن ہر ایک ایم این اے، ہر ایک پبلک آفس ہولڈر اور ہر ایک حکومتی ادارے کے جو بھی کارندہ ہوتا ہے اس پہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنا ایسٹ ڈکلیریشن وہ کرے اور احتساب کے لیے پیش ہو۔ اگر پارلیمنٹیرین، ایم این اے، فیڈرل منسٹر، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ سارے ایسٹ ڈکلیریشن اور وہ کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں جو احتساب کرتے ہیں وہ بھی کوئی مبررہ تو نہیں ہے، کوئی غلط کام تو نہیں ہے اس میں۔ اور اس میں ان کو برا لگتا ہے کہ اگر آپ ان کو کہہ دیں کہ وہی پرفارما آپ ذرا برا دیں، آپ بتا دیں کہ آپ کے والد، دادا، پردادا کا کیا چیز تھا، آپ نے کیا، یہ کہاں سے، یہ گھر پلاٹ کہاں سے ملا، تو اس پہ ذرا لوگ مائنڈ کر لیتے ہیں۔ میرے خیال میں اس پہ مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک پارلیمنٹیرین 1929 سے ریکارڈ دیتا ہے 2021 تک تو افسران کو بھی دینا چاہیے، کون سی بری بات ہے۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن یونائٹڈ گروپ نے پنجاب میں ہڑتال کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ ترجمان محکمہ خوراک کے مطابق مشکل وقت میں غریب کو سستے آٹے سے محروم کرنا ناقابل معافی جرم ہے۔ یونائٹڈ گروپ کسی بھی چوری، غیر قانونی آٹے کی اسمگلنگ میں ملوث فلور مل کا ساتھ نہیں دے گا۔ ضلع بھر میں آٹے کی سپلائی معمول کے مطابق مارکیٹ میں جائے گی۔ محکمہ خوراک پنجاب کی جانب سے نئی فلور ملز کو آج سے کوٹے کے اجرا کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سب میرین کیبل میں خرابی، پی ٹی اے کے مطابق پاکستان میں انٹرنیٹ ٹریفک کو معمول کے مطابق بحال کر دیا گیا ہے۔ مصر کے قریب سب میرین کیبل پر لگنے والی کٹ کو جوڑ دیا گیا ہے۔ اٹلی میں سب میرین کیبل کو جوڑنے کا کام جاری ہے۔ سب میرین کیبل میں خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ پی ٹی اے کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ ٹریفک کو معمول کے مطابق بحال کر دیا گیا ہے۔ مصر کے قریب سب میرین کیبل پر لگنے والے کٹ کو جوڑ دیا گیا ہے، جبکہ اٹلی میں سب میرین کیبل کو جوڑنے کا کام ابھی جاری ہے اور اس حوالے سے بھی جلد اس سروس کو بحال کر دیا جائے گا۔ سب میرین کیبل میں خرابی کے باعث پاکستان میں انٹرنیٹ ٹریفک میں کچھ خلل پیدا ہوا تھا، جس پر پی ٹی اے کی جانب سے اب یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ مصر کے قریب کیبل پر جو کٹ لگا تھا اس کو جوڑ دیا گیا ہے، جبکہ اٹلی میں سب میرین کیبل کو جوڑنے کا کام ابھی جاری ہے۔ انٹرنیٹ ٹریفک کو معمول کے مطابق بحال کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی اے کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس حوالے سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ سب میرین کیبل میں خرابی پیدا ہوئی تھی، جس پر پاکستان میں انٹرنیٹ کی ٹریفک میں کچھ خلل واقع ہوا تھا۔